وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ بے شک یہ خدا کا ہی فضل ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قصیدہ غوثیہ میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید کسی سے مت گھبرا، کسی سے مت ڈر، اس لیے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ مریدی لا تخف۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہداء جو آپ دیکھیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی امتی امتی کرتے رہے، اور یاد رکھے کہ جیسی شان والا نبی ہوتا ہے ان کی امت میں ایسے ہی شان والا ولی بھی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امتی امتی کرتے رہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدی مریدی کہتے رہے، امتی امتی، اے میری امت، اے میری امت، اور غوث پاک کہتے ہیں مریدی مریدی، اے میرے مرید، اے میرے مرید۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سنو، آقا فرماتے ہیں، اے خدا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے، سارے کے سارے امتی میرے جنت میں داخل ہوں گے، تب تیرا محمد راضی ہوگا۔ اب یہاں غوث اعظم کا جلوہ دیکھو تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، جب تک کہ میرا ایک بھی مرید جہنم میں رہے گا اس وقت تک عبد القادر جنت میں قدم نہ رکھے گا۔
اس وقت تک عبد القادر جنت میں قدم نہ رکھے گا. یہاں جلوہ دیکھے تو امتی امتی نظر آتے ہیں، اور یہاں جلوہ دیکھے تو مریدی مریدی نظر آتا ہے. مریدی لا تخف، اے میرے مرید گھبرانا نہیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ وہ رسول ہے جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اور کیسی فضیلت عطا فرمائی؟ کچھ وہ ہے جن سے ہم نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہے جن کو ہم نے درج و بلندیاں عطا فرمائی. اب کچھ وہ ہے جن سے ہم نے کلام فرمایا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کچھ وہ ہے جن سے ہم نے کلام کیا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات، اور کچھ وہ ہے جن کو ہم نے درج و بلندی عطا فرمائی، اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے، جملوں پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من کلم اللہ، کچھ وہ ہے جن سے ہم نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ وہ ہے جن کو ہم نے درجہ نہیں بلکہ درجوں بلندیاں عطا فرمائی. کچھ وہ ہے جن کو ہم نے درج و بلندی عطا فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ جیسی شان والا نبی ہوتا ہے، ان کی امت میں ویسی شان والا ولی بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کیسی شان میرے غوث اعظم کی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ انا من نور اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے میرے نور کو پیدا کیا. خدا نے اپنے ذاتی نور سے میرے نور کو پیدا کیا. وَخَلَقَ كُلُّهُم مِّن نُّورِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے پھر ساری کائنات کو پیدا کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے آپ کے نور کو پیدا کیا، پھر آپ کے ذاتی نور سے خدا نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ قربان شان غوث اعظم پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے نور کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے نور سے سب سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کے نور کو پیدا فرمایا. شیخ عبد القادر جیلانی کے نور کو پیدا کیا گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ شان ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ دیکھیں کہ شب معراج جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے حضرت جبریل امین کے ساتھ، شان غوث اعظم ملاحظہ کیجیے. جبریل امین کے ساتھ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرہ کے مقام پر پہنچے، اب سدرہ پر جبریل کی حد ختم ہو گئی، اب جبریل آگے نہیں جا سکتے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہاں سے جبریل کی حد ختم ہوتی ہے، اب یہاں سے بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی خدا سے میرے پر جل جائیں گے. یہاں پر براق سواری روک دی گئی. رفرف نامی سواری مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے. اب ایک ایسا مقام بھی آیا جو
فقان قاب قوسین کی منزلوں پر جانا تھا، اب وہاں پر رف رف کی سواری بھی رک گئی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب وہاں پر تنہا رہ گئے۔ اب فقان قاب قوسین کی منزلوں کو طے کرنا تھا، تو کون سی سواری لائی گئی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے؟ اللہ اکبر، معراج کی رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج عطا فرمائی ہے۔ یہ جس معراج کا میں ذکر کر رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 34 مرتبہ معراج عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ کو خدا نے 34 مرتبہ معراج عطا فرمائی، اس میں سے 33 مرتبہ 33 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج عطا فرمائی، اور وہ ایک معراج جو آپ اور ہم 27 کو مناتے ہیں، 27 سفر المظفر کو مناتے ہیں، 27 رجب المرجب کو مناتے ہیں، وہ معراج جسمانی معراج ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جسم و جسمانیات کے ساتھ عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ماتھے کی کھلی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا موقف ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدہ یوں آپ دیکھیں نور الہدیٰ میں حضرت عبد القادر ابن محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق تصنیف تفریق الخاطر فی مناقب عبد القادر میں آپ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر جہاں رف رف نامی سواری بھی رک گئی، اب اس مقام پر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک حاضر ہوئی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک وہاں پر حاضر ہوئی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے غوث اعظم نے اپنی گردن رکھ دی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے نیچے غوث اعظم نے اپنی گردن رکھ دی، سواری کی حیثیت سے کہ یا رسول اللہ سوار ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے گردن پر اپنا قدم ناز رکھا اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فقان قاب قوسین کی منزلوں تک پہنچایا، فقان قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچا دیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، یہ کون ہے جس کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے؟ اے باری تعالیٰ، یہ کون ہے جس کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب تمہیں مبارک ہو کہ یہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی روح ہے، یہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی روح ہے جو آپ کی امت کے ایک ولی کامل اور آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک پر بڑی شفقتیں فرمائی اور سرکار فرماتے ہیں، اے فرزند انجمن، اے فرزند ارجمن، اے محی الدین، جیسا کہ تو نے اپنی گردن میرے قدموں کے نیچے پیش کی، جیسا کہ تو نے اپنی گردن میرے قدموں کے نیچے پیش کی، کل میری امت کے تمام اولیاء اپنی اپنی گردن تیرے قدم کے نیچے پیش کریں گے۔ غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک۔ تفریح الخاتین میں مزید لکھا گیا کہ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی گردن مبارک پر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے نشان موجود تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسی شان والا نبی ہوتا ہے ویسی شان والا ولی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سرکار جب پیدا ہوئے تو حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت انور پر مہر نبوت تھی، اور جب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے گردن پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی مہر موجود تھی۔
میرے آقا کے قدموں کی مہر موجود تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائیو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی معراج عطا فرمائی تھی، اور اس جسمانی معراج میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے روحانی معراج بھی عطا فرما دی۔ اس معراج میں میرے غوث اعظم کو روحانی معراج بھی عطا ہو گئی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائیو، جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اس وقت بغداد کی جامع مسجد میں بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے، اولیاء کبار موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء وہاں پر موجود تھے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر جب یہ اعلان کیا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر، اللہ اکبر، آپ کے چہیتے خلیفہ حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بات سنی، محفل میں موجود تھے، فوراً کھڑے ہوئے، آگے تشریف لائے، منبر کے قریب بیٹھ گئے، اور غوث پاک کا قدم پکڑ کر واقعی میں سرکار غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر رکھ لیا۔ سرکار غوث پاک کا قدم آپ نے اپنی گردن پاک پر رکھ لیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیو حضرت شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ فرمایا، تو اس وقت آپ کے قلب اطہر پر خدا کی تجلیوں کا نزول ہو رہا تھا، آپ کے قلب اطہر پر تجلیات خدا کا نزول ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک خلعت عطا کی گئی، آپ کو ایک خلعت عطا کی گئی جسے تمام ملائکہ مقربین یعنی تمام فرشتے اور رجال الغیب اس مجلس میں موجود تھے، تمام فرشتے اور رجال الغیب صف در صف اس مجلس میں موجود تھے، یہاں تک کہ یاد رکھیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان فرمایا، اس وقت روئے زمین کا کوئی ایسا ولی نہ تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو، روئے زمین کا کوئی ایسا ولی نہ تھا جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو۔ اور شیخ مکارم نے فرمایا کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، گویا قسم اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ فرمایا تھا، اس وقت روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ نے یہ معائنہ کیا، یعنی دیکھا کہ آپ کی قطبیت کا جھنڈا آپ کے سامنے منبر کے پاس گاڑا گیا، آپ کی قطبیت کا جھنڈا آپ کے منبر کے پاس آپ کے سامنے گاڑا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کا تاجدار ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کا تاجدار ہے۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب، آپ کے دوست، آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اعلان کیا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو آپ نے آگے جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کی قدم اپنے گردن پر کیوں رکھ دیے؟ تو فرمایا اس لیے کہ ان کو اس فرمان قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کے جاری کرنے کا جو فرمان تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ فرمان جو آپ کی زبان سے نکلا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور حکم دیا گیا کہ اس وقت کوئی بھی ولی اگر گردن نہ جھکائے ولایت سلب کر دی جائے، اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی گردن نہ جھکائے تو ولایت سلب کر دی جائے۔ تو فوراً میں کھڑا ہوا اور سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں کو اپنی گردن پر رکھ لیا، گویا کہ میں اس لیے کھڑا ہوا کہ سب سے پہلے میں اس بات میں سبقت لے جاؤں، سب سے پہلے اس معاملے میں میں سبقت لے جاؤں۔ اور جانتے ہو کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان کیا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے ایک ولی کون؟ حضرت
اویس کرنی ماشاءاللہ حضرت اویس کرنی نے بھی اپنی گردن جھکائی ہے، اویس کرنی نے بھی اپنی گردن جھکائی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر ابن خطاب کہ جن کو شیطان دیکھ کر راستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب کہ جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر ابن خطاب کی ذات ہوتی، عمر ابن خطاب کی ذات ہوتی، مگر مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ یہاں عمر فاروق اعظم کی فضیلت بتانا مقصود تھا، عمر فاروق اعظم کی عظمت و شان بیان کرنا مقصود تھا۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا، جو کہ ممکن ہے نہیں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر ممکن ہوتا تو عمر ابن خطاب کی ذات ہوتی، وہ عمر فاروق اعظم اور وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہے، رشتے میں مصطفیٰ جان رحمت کے بھائی بھی لگتے ہیں، وہ مولا علی جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی جو ہے وہ علم کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حق وہیں جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے اور جدھر علی جاتا ہے حق وہیں جاتا ہے، وہ مولا علی جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن وہیں جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے اور جدھر علی جاتا ہے وہیں قرآن جاتا ہے، وہیں قرآن جاتا ہے، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ اکبر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ اکبر گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھے اور دوسری رکاب پر پاؤں رکھنے جائے وہاں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، وہ مولا علی اور وہ عمر فاروق اعظم۔ اب آپ بتائیے صحابی بڑا ہے کہ ولی بڑا ہے؟ بولو جلدی جلدی، صحابی بڑا ہے نا، صحابی کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا، اپنے وقت کا ولی، اپنے وقت کا قطب بھی صحابی ادنا سے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی تشریح آپ بارہا سماعت کر چکے، ادنا سے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی کا مرتبہ سب سے بلند و بالا، سب سے بلند و بالا، کوئی بھی ولی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی غوث قطب بھی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، مگر عمر ابن خطاب جو مصطفیٰ کے چہیتے صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، مولا علی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفائے راشدین میں سے ہے، یہ دونوں عظیم صحابہ کو مصطفیٰ بھیج رہے ہیں حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں، حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں۔ پتا چلا کہ ولیوں کی بارگاہ میں بھیجنا مصطفیٰ کی سنت اور ولیوں کی بارگاہ میں چل کر جانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار نے اپنا جبہ عطا فرمایا، سرکار نے اپنا جبہ عطا فرمایا اور سرکار فرماتے ہیں اے علی اے عمر یہ جبہ جاؤ لے کر کرن جاؤ، وہاں میرا ایک چہیتا ہے، وہاں میرا ایک محبوب ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کو جا کر میرا یہ جبہ دے دینا اور ان سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے، ان سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ ولیوں کی بارگاہ میں چادروں کا نذرانہ پیش کرنا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کریمہ ہے اور صحابہ کرام کی سنت کریمہ ہے، صحابہ کرام کی سنت کریمہ ہے۔ مگر یہاں پر اب یہ خوش نہ ہو جائے کہ چلو چادر چڑھانے کا فتویٰ ہمیں مل گیا، یاد رکھے امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ایک ولی کے مزار پر ایک چادر موجود ہے تو دوسری چادر چڑھانا فضول خرچی ہے، یہ امام اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ دوسری چادر اس وقت چڑھانا یہ فضول خرچی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں چادروں کے نذرانے پیش کرنے سے ولی اللہ کو خوش نہیں ہوتے، اللہ کے ولی اس سے راضی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے ولی تو اس پر راضی ہوتے ہیں کہ اگر غریب نواز کی بارگاہ میں تو بے شمار چادریں چڑھی ہوتی ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں چادر کا
نذرانہ لے کر جانا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ غریب نواز کے نام پر کسی ننگے کو کپڑا پہنا دینا. اس سے خواجہ خوش ہوتے ہیں, اس سے سعد پیر ولی اللہ خوش ہوتے ہیں, اس سے سرکار کالو شہید بودلا شہید خوش ہوتے ہیں, اس سے سرکار مراد شہید خوش ہوتے ہیں, اس سے سرکار بابا مان دریائے دلہا خوش ہوتے ہیں, اس سے سرکار عظیم ملت خوش ہوتے ہیں, اسی سے سرکار ہند الولی عطائے رسول اور سرکار غوث اعظم راضی ہوتے ہیں. کسی ننگے کو کپڑا پہناؤ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اب یہ ڈبل ڈھولکی والی بات آ گئی, ہم تو آج تک آپ کو الحمدللہ ہماری سنیت پر شک نہ کرے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مولانا جمیل قادری نے فرمایا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ہماری سنیت پر شک نہ کرے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سنیوں کے امام اعلی حضرت نے فتویٰ دیا ہے. سنیوں کے امام کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی مزار پر ایک چادر چڑھی ہوئی ہو تو دوسری چادر چڑھانا فضول خرچی ہے. بہتر یہ تھا کہ اس ولی کے نام پر کسی فقراء مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے, کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا جائے. ہماری ماں بہن, ہماری بیٹیاں گھروں پر جو بن بیاہی بیٹھی ہے ان کا نکاح کر دیا جائے, اس ولی کے نام پر کر دیا جائے تو اللہ کے ولی اس سے ڈبل راضی ہو جایا کرتے ہیں. اللہ کے ولی اس سے ڈبل راضی ہو جایا کرتے ہیں. تو سرکار فاروق اعظم کو اور مولا علی کو مصطفیٰ نے بھیجا حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں. جو نشانیاں بتائی تھی وہ نشانیاں پائی گئی. عمر فاروق اعظم نے کہا اے اویس, سرکار نے ہمیں بھیجا ہے اور سرکار نے اپنا جبہ عطا فرمایا ہے. جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کا تو وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور جبہ لے کر ایک کونے میں گئے اور سجدے میں چلے گئے اور سرکار کے جبے کے وسیلے سے دعا مانگنے لگے. سرکار کے جبے کے وسیلے سے امت مصطفیٰ کی بخشش کی دعا مانگنے لگے. ہاتف غیبی سے آواز آئی, اے اویس ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا اور تمہاری دعا کی برکت سے ہم نے نصف یعنی آدھی امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دی. آدھی امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دی. اللہ اکبر. تو سرکار اویس کرنی نے عرض کیا کہ مولا پھر آدھی کا کیا ہوا؟ آدھی کی بخشش کر دی تو آدھی کا کیا ہوا؟ تو اللہ ہاتف غیبی سے آواز آئی, اللہ فرماتا ہے اے اویس نفس جو بچی ہے, آدھی امت جو بچی ہے اپنے محبوب غوث اعظم کی شفاعت سے بخشوں گا. میرے محبوب غوث اعظم کی شفاعت سے بخشوں گا جو تیرے بعد پیدا ہونے والا ہے. حضرت اویس کرنی عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ وہ جو عبد القادر ہے وہ کون ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے اویس وہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ میرا بھی محبوب ہے, میرے محبوب کا بھی محبوب ہے. عرض کیا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل زمین کے تمام وہ قیامت تک اہل زمین کے لیے حجت ہوگا اور سوائے صحابہ اور ائمہ کے تمام اولین و آخرین اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے, اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے اور جو اس وقت گردن جھکائے گا میں اسے قبول کروں گا, میں اس ولی کو قبول کروں گا, یعنی اس کی ولایت سلامت رہے گی. جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی قدم کے نیچے تمام ولیوں کی گردن ہوگی اور خدا کہتا ہے کہ جو اس وقت گردن جھکائے گا میں اسے قبول رکھوں گا, یعنی اس کی ولایت سلامت رہے گی. تو حضرت اویس کرنی کا جواب سنو. حضرت اویس کرنی نے فوراً اپنی گردن بھی جھکا دی اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں بھی عبد القادر کی قدم کو اپنی گردن پر قبول کرتا ہوں, میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پر قبول کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفریح الخاطر میں فرمایا گیا کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر بیٹھے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. منبر پر کھڑے جمعہ کا خطبہ, غور سے سننا یہ بات, جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے.
اور اس وقت آپ کو کشف کے ذریعے بتایا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں صدی ہجری میں ایک سید زادہ پیدا ہونے والا ہے جو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اس وقت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے اچانک کہنے لگے میری گردن پر اس کا قدم بغیر کسی انکار کے، میری گردن پر بھی اس کا قدم بغیر کسی انکار کے، اور آپ نے اپنی گردن اتنی جھکا دی، اتنی جھکا دی کہ منبر سے ایک سیڑھی نیچے اتر آئے، اتنی گردن جھکا دی کہ آپ سنبھل نہ پائے اور ایک سیڑھی نیچے اتر آئے۔ مریدوں نے جب یہ حالت دیکھی، بعد میں جمعہ کے بعد مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ کیا حالت تھی؟ تو سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حالت کشف میں مجھے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، نام عبد القادر ہوگا، اور وہ ولیوں کا سردار ہوگا، اور وہ کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ تو سید الطائفہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں اس کا ہم زمانہ نہیں، وہ میرے بعد پیدا ہونے والا ہے، جب میں اس کا ہم زمانہ یعنی وہ الگ زمانے میں ہوں گے، میں الگ زمانے میں، جب وہ میرا ہم زمانہ نہیں تو اس کے قدم کے نیچے اپنی گردن کیوں رکھوں؟ اس کے قدم کے نیچے اپنی گردن کیوں رکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا، خدا جلال میں آیا، اور خدا کہتا ہے اے جنید کس چیز نے تجھے گردن جھکانے سے روکا ہے؟ کس چیز نے تجھے گردن جھکانے سے روکا ہے؟ جب خدا کا عتاب آیا تو سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی فوراً سنبھل گئے اور کہنے لگے مولا میری گردن پر اس کا قدم بغیر کسی انکار کے، میری گردن پر بھی اس کا قدم بغیر کسی انکار کے۔ اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں ہند الولی عطائے رسول خراسان کی پہاڑیوں پر تھے، اور کشف کے ذریعے جب پتا چلا کہ غوث اعظم نے اعلان کیا ہے تو کہتے ہیں بل علی عینی والارسی، بل علی عینی والارسی، یا غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا فرید الدین گنج شکر تفریح الخاتین میں فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں مبارک میں ولیوں کی گردنوں پر غوث اعظم کے قدم کا ذکر آیا۔ بابا فرید کی مجلس میں غوث پاک کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر اس کا ذکر آیا، تو بابا صاحب نے فرمایا، سرکار فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ میرے پیر خواجہ معین الدین چشتی ان مشائخ میں سے ہے جنہوں نے آپ کا قدم اپنی گردن پر رکھا ہے، جنہوں نے غوث اعظم کا قدم اپنی گردن پر رکھا ہے۔ اگر میں اس زمانے میں موجود ہوتا اور حقیقی معنوں میں آپ کا قدم اپنی گردن پر رکھتا اور فخر سے کہتا یا غوث اعظم آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں میری آنکھوں کی پتلی پر آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں کی پتلی پر آپ کا قدم ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اسی طریقے سے اب قدم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو غوث پاک نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو قدم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ معنی آپ سماعت کیجیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قدم کے مجازی معنی ہے، قدم کے مجازی معنی اگر لیے جائے تو اس سے مراد آپ کا طریقہ ولایت ہے، آپ کا طریقہ ولایت ہے۔ اس کا معنی کے مطابق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا یہ مطلب ہوا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا طریقہ ولایت دیگر تمام اولیاء اولین و آخرین کے طریقوں سے برتر ہے۔ آپ کا طریقہ ولایت اولین و آخرین کے طریقوں سے بڑھ کر ہے۔ اور قدم کے حقیقی معنی اگر لیے جائے، یہ تو پہلا معنی ہوا قدم کے، دوسرا قدم کے حقیقی معنی اگر لیے جائے تو اس سے مراد آپ کا پائے مبارک ہے،
آپ کا پیر مبارک ہے کہ شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ فرمان سنا تو منبر کے پاس آئے اور آپ کا قدم پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ لیا. ایک اور معنی سماعت کیجئے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک اور معنی کے مطابق قدم سے مراد قرب الہی و وصل الہی کے لحاظ سے آپ کا عالی مرتبہ ہونا ہے. آپ کا عالی مرتبہ ہونا ہے. اس کے معنی کے مطابق حضور غوث پاک کے فرمان عالی کا مطلب یہ ہوا کہ تمام اولیاء اولین و آخرین کے مراتب کی جو انتہا ہے وہ آپ کے مرتبے کی ابتدا ہے. وہ آپ کے مرتبے کی ابتدا ہے کیونکہ ظاہری بلندی کے لحاظ سے انسان کی بلندی کے لحاظ سے انسان کی گردن اور سر جو ہے اس کے جسم کی انتہا ہے, اس کے جسم کا اینڈ ہے, اور پائے قدم اس کے جسم کی ابتدا ہے. ہمارے جو تلوے ہیں, ہمارے جو پیر ہے وہ ہمارے جسم کی ابتدا یعنی سٹارٹنگ, اور ہمارا سر جو ہے وہ ہمارے جسم کی انتہا ہے, ہمارے جسم کا اینڈ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کی گردن پر اپنا قدم رکھتے ہیں, اپنا قدم رکھتے ہیں یعنی اپنا ابتدائی حصہ رکھتے ہیں, اپنی شروعات رکھتے ہیں. گویا کہ ولایت غوث اعظم کا یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جہاں تمام ولیوں کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کی شروعات ہو رہی ہے, وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کی ابتدا ہو رہی ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, آخری بات حضرت علامہ فقیر نور محمد سہروردی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب مخزن الاسرار میں ارشاد فرماتے, صفحہ نمبر 135 پر لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان, غوث پاک کا یہ فرمان روئے زمین کے تمام زندہ اولیاء زمان کو سنایا گیا. دیکھیں بات کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار غوث پاک کا یہ فرمان قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ, آپ کا یہ فرمان روئے زمین کے تمام زندہ اولیاء کو سنایا گیا. اتنا ہی نہیں, جو اولیاء کرام دنیا سے گزر گئے تھے ان کی قبروں میں بھی پیغام پہنچایا گیا, ان کی قبروں میں بھی پیغام پہنچایا گیا. اور جو اولیاء کرام ابھی مقام ازل میں ہے, ابھی دنیا میں آئے نہیں, روحوں میں ہے, ان کو بھی بتایا گیا اور ان کو بھی یہ پیغام سنایا گیا. غرض کے سب اولیاء مقتدمین اور متاخرین نے آپ کے اس فرمان عالی کو سنا. جو روحوں میں ہے انہوں نے بھی سنا, قبروں میں ہے انہوں نے بھی سنا, جو زمین پر زندہ ہے سب نے سنا, سب تک پیغام پہنچایا گیا. اور ہر کسی نے اس وقت اپنی گردن جھکا دی اور سب نے اعلان کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے, آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے. اسی کا ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. میرے پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں, مریدی لا تخف اللہ ربی, میرے مرید مت ڈر, کسی سے مت گھبرا, اس لیے کہ میرا رب اللہ ہے. آگے جو غوث پاک نے فرمایا انشاءاللہ اس کی تشریح کل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی پکی عقیدت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.